تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم قرآن حکیم کے رموز اوقاف کے بارے میں بات کریں گے۔ ہر زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ، اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے، اسی لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں، جن کو ہم رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھیں، اور انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں کمپلیٹ آپ کو بتائیں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لگا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں گول تا جو بصورت تا لکھی جاتی ہے، اور یہ وقف تام کی علامت ہے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ آج کل تا تو نہیں لکھی جاتی، چھوٹا سا دائرہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو آیت بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی شیپ ہم نے یہ اوپر لگا دی ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا سائن ہے اس کی شیپ ایسی ہے جیسے عربی زبان میں 5 کا لیٹر لکھا جاتا ہے، اور جب یہ سائن آتا ہے، وقف کا سائن آتا ہے کسی آیت پر، تو سب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آیت کمپلیٹ ہو چکی ہے، یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں، وقف کر سکتے ہیں۔ لیکن کوفہ کے لوگ جو تھے، جن کو ہم کوفی کہتے ہیں، تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی، یہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دوسرے مذاہب کے لوگ، بصرہ کے لوگ کہہ لیں، یا پھر اور جتنے جو لوگ ہیں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ آیت کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو جو حکم دائرہ کے ہوتا ہے، جیسے آیا کہ لاسٹ میں ایک سرکل ہوتا ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں اور ایک آیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو سب یہی کہتے ہیں کہ جب یہ شیپ آ جاتی ہے تو آیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ہم وقف کیا کریں گے۔ لیکن کوفہ کے نزدیک، اہل کوفہ کے نزدیک یہ آیت نہیں ہوتی۔ جب آیت کمپلیٹ نہیں ہوتی تو وقف بھی نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس موقع پر غیر کوفی جین کے نزدیک یہ آیت ہے، یعنی کوفیوں کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے نزدیک تو آیت ہے، کوفیوں کے نزدیک یہ آیت نہیں ہے۔ اگر وقف کریں گے، یہاں پہ سٹاپ کریں گے، تو اعادہ کی ضرورت نہیں، یعنی دوبارہ اس کو ریڈ نہیں کیا جائے گا۔ اگر سٹاپ کر لیا تو پیچھے سے ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا حکم بھی وہی ہے جو دائرہ کا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی۔ ابھی نیکسٹ چلتے ہیں۔ نیکسٹ جو شیپ ہے یہ ہے میم کی۔ تو میم جو ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے، یعنی یہاں ٹھہرنا ضروری ہے، ورنہ کلام کے مفہوم کے خلط ملط مکس ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر سٹاپ نہیں کریں گے تو میننگ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ سٹاپ کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، مسٹ سٹاپ کرنا چاہیے۔ تو یہ تو آسان تھا۔ نیکسٹ ابھی ہم چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہماری شیپ ہے لیٹر تا کی۔ تو تا جو ہے ایکچول میں یہ ایک لفظ ہوتا ہے مطلق، اس کو آسان کرنے کے لیے صرف تا لکھ دیتے ہیں، مطلق نہیں لکھتے، تا لکھ دیتے ہیں۔ تو تا جو ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تام نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا، اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے
تو جو بات کرنے والا ہوتا ہے ابھی اس کی کچھ بات رہتی ہوتی ہے، وہ اور کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو شیپ ہے یہ ہے لیٹر جیم کی۔ جیم جو ہے یہ جائز سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ وقف کا سائن آتا ہے، رمز آتا ہے، وقف یہ ہوتا ہے وقف جائز کی علامت، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی اگر ٹھہر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ بالفرض آپ اگر نہیں ٹھہرتے، سٹاپ نہیں کرتے، تب بھی جائز ہے، لیکن اگر ٹھہر جاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ یہ وقف جائز کی علامت ہے۔ نیکسٹ جو لیٹر ہے وہ ہے وقف کا سائن زا۔ زا جو ہے یہ مجوز کی علامت ہے، وقف مجوز کی علامت ہے، یعنی یہاں پہ نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ تو جب بھی زا آئے تو ٹھہر تو سکتے ہیں، لیکن نہ ٹھہرنا یہاں پہ بہتر ہے۔ بہتر یہی ہے یہاں پہ سٹاپ نہ کیا جائے۔ بالفرض اگر آپ یہاں پہ سانس روک لیتے ہیں یا آپ کا سانس ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو بہتر یہ ہے کہ آپ پیچھے سے ملائیں اور دوبارہ سے ریڈ کریں، کیونکہ یہاں پہ نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ نیکسٹ لیٹر ہے صاد۔ صاد جو ہے جب یہ بھی وقف کی علامت ہے، اور صاد کا مطلب جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مرخص، ترخیص، رخصت۔ تو دیکھیں یہ کافی سارے ایک ہی لفظ سے مختلف جو ہے الفاظ بنتے ہیں۔ علامت وقف مرخص کی ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ تو دیکھیں رخصت تب دی جاتی ہے جب کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ بن جائے تو رخصت دی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ تھک گئے ہیں، یہاں پہ ٹھہر گئے ہیں، تو پھر تو رخصت ہے، لیکن یہاں پہ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ تو معلوم رہے کہ صاد پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صاد آ جاتا ہے تو ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ضروری ہے، اس کی ترجیح زیادہ ہے کہ اس کو ملا کر پڑھا جائے، یہاں پہ سٹاپ نہ کیا جائے۔ ہاں اگر آپ تھک جائیں تو پھر جو ہے ایک رخصت آپ کو دی جا سکتی ہے، آپ یہاں پہ ٹھہر سکتے ہیں، لیکن اس کو ملانا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت زا کے، کیونکہ زا میں ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ نہ ٹھہرنا بہتر ہے، تو ساتھ تو بطریق اولا جو ہے اس پر نہ ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں۔ نیکسٹ جو شیپ ہے اس کا مطلب ہے سلے، صاد لام اور بڑی یہ، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ کسی ایک بڑے سنٹینس کا مخفف ہوتا ہے، یعنی بڑے سنٹینس کو لکھنے کی بجائے ایک چھوٹے سے 2-3 لیٹر لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے الوصل اولا، یعنی ملا کر پڑھنا اولا ہے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ یہ الوصل اولا کا اختصار ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے، یعنی اگر آیت کے درمیان میں مڈ میں یہ سائن آپ کو نظر آ جائے تو وہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے الوصل اولا، یعنی وصل کرنا، ملا دینا، یہ اولا ہے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے رموز اوقاف میں سے ایک لیٹر ہے قاف۔ تو قاف یہ بھی کچھ الفاظ کا مخفف ہے، بڑے سے سنٹنس کو لکھنے کی بجائے سمپل قاف لکھ دیا جاتا ہے۔ قاف کا مطلب ہوتا ہے قیل علیہ الوقف، قیل کا مطلب کہا گیا ہے، علیہ اس پر، الوقف وقف ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہا گیا ہے، ہوتا نہیں ہے مطلب کچھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہا گیا ہے، لوگوں کا نہیں پتہ، جسٹ یہ پتہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ وقف کرنا چاہیے، تو یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے۔ اور قیلہ جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ جن کا کوئی پتہ نہیں ہے اور جن کے بارے میں کوئی تاریخ جو ہے اس بات کی وہ شاہد نہیں ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کی بات کو فالو نہیں کیا جائے گا اور یہاں پہ وقف نہیں کر سکتے۔
لہٰذا یہاں پر نہ ٹھہرنا چاہیے، یہاں پر نہیں ٹھہر سکتے۔ اگر یہ قوف آیا کہ مڈ میں آ جاتا ہے، درمیان میں آ جاتا ہے، تو یہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہیے، یہاں پہ ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد رموز اوقاف میں سے 2 لیٹر لکھے ہوں گے، جیسے صاد اور لام، یہاں پہ ہم نے لکھے بھی ہیں، اور یہ بھی عربی کے ایک سنٹینس ہے، قد یوصل۔ قد یوصلو کا مخفف ہے، یعنی صاد لام کو لکھ دیا ہے بنسبت اس سے کہ ایک لمبا سا سنٹینس لکھا جاتا، سمپل قد یوصلو لکھا جاتا ہے۔ قد کا معنی ہوتا ہے کبھی کبھار، یوصل ملایا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ٹھہرا بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی ٹھہرا جاتا، بوقت ضرورت وقف کر سکتے ہیں۔ اٹس مین دونوں آپ کو الاؤ ہیں، یہاں پہ صاد اور لام یہ سائن آ جائے وقف کا تو آپ سٹاپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ ملا بھی سکتے ہیں۔ نیکسٹ ابھی چلتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس سائن ہے وقف کا وہ ہے قاف اور فا۔ قاف اور فا یہ ایک عربی الفاظ کا ایک مخفف ہے جس کو ہم کہتے ہیں قف۔ قف امر کا صیغہ ہے، یہ امپیریٹیو سنٹینس ہے، یعنی کسی کام کا حکم دینا۔ تو قف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جاؤ، تو جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، سٹاپ ہو جاؤ، رک جائیں۔ اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو، یعنی قف کا مطلب سٹاپ، رک جائیں، سٹاپ کریں، ٹھہر جائیں۔ اور یہ سائن وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ ڈاؤٹ ہو کہ اگر یہ یہاں پہ سائن نہیں لگایا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ریڈر جو ہے پڑھنے والا یہاں پہ سٹاپ نہ کرے، لہٰذا قف کا لفظ لگایا جاتا ہے اور اس کا ڈاؤٹ دور کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے مسٹ سٹاپ کرنا ہے، یہاں پہ مسٹ رکنا ہے، یہاں پہ جو ہے ملا کر نہیں پڑھنا۔ تو قف جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال موجود ہو۔ نیکسٹ ابھی ہم چلتے ہیں سین یا سکتہ۔ رموز اوقاف میں سے سین سم ٹائم لکھا جاتا ہے، سم ٹائم سکتہ لکھا جاتا ہے، سکتہ۔ تو سین یا سکتہ یہ سکتہ کی علامت ہے۔ سکتہ کہتے ہیں کہ اتنی مقدار ٹھہرنا، تھوڑی سی مقدار کہ سانس نہ ٹوٹنے پائے، یعنی تھوڑی دیر سٹاپ کرنا بغیر سانس ٹوٹے۔ تو یہاں پہ سٹاپ تو کیا جاتا ہے لیکن سانس کو نہیں توڑا جاتا، تو اس کو کہتے ہیں سکتہ۔ نیکسٹ رموز اوقاف میں سے وقفہ ہے، اور وقفہ جو ہے یہ سکتہ کی بنسبت زیادہ دیر ٹھہرنے کو کہا جاتا ہے۔ لمبے سکتہ کی علامت کو وقفہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ سکتہ اور وقفہ میں یہ فرق ہے کہ سکتہ میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے اور وقفہ میں زیادہ، اور دونوں میں سانس کو نہیں توڑا جاتا۔ نیکسٹ ہم ریڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو رموز اوقاف میں سے لام الف لا ہے۔ لا کے معنی نہیں کے ہیں۔ بعض اوقات یہ علامت آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے، یعنی آیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آیت کے سرکل کے اوپر ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ آیت کے مڈ میں ہوتی ہے، عبارت کے درمیان میں ہوتی ہے لام الف لا۔ اگر تو عبارت کے مڈ میں ہو، آیا کے مڈ میں ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، یعنی آیت آپ ریڈ کر رہے ہیں اور ابھی سرکل نہیں آیا، آیت مکمل نہیں ہوئی اور لام الف لا درمیان میں آ گیا ہے، تو اس بات میں اتفاق ہے سب کا کہ یہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ آیت کمپلیٹ ہو چکی ہے، سرکل آ گیا ہے اور آیت کے اوپر ہے یہ، یعنی کمپلیٹ ہو چکی ہے، سرکل کے اوپر لام ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ٹھہرنا چاہیے، بعض کے نزدیک جو ہے نہیں ٹھہرنا چاہیے۔
لیکن دونوں صورتوں میں میننگ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. تو اتفاق تو اس بات میں ہے کہ آیا کہ مڈ میں ہو تو پھر تو بالکل سٹاپ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں اختلاف کس صورت میں ہے کہ جب آیت کے اوپر سرکل کے اوپر آ جائے تو ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھہر سکتے، اور دونوں صورتوں میں میننگ میں معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، نیکسٹ جو رموز اوقاف میں سے کیف ہے. کیف کا مطلب ہوتا ہے کذالکا. کذالکا کا میننگ ہوتا ہے اسی طرح. تو کذالکا لکھنے کی بجائے سمپل کاف لکھ دیا جاتا ہے. کذالکا اسی طرح. اس سے مراد یہ ہے کہ جو رمز، جو اشارہ، جو سائن اس سے پہلی آیت میں آ چکی ہے اس کا حکم اس پر بھی ہے. اٹس مین اگر پیچھے والا جو سائن گزرا ہے اگر وہ وہاں پہ کف کا ہے یا میم کا ہے یا پھر طا کا ہے، وقف مطلق ہے، تو جو بھی سائن ہوگا اگر کاف آ جاتا ہے تو آپ نے پیچھے دیکھنا ہے پیچھے کون سا سائن ہے. تو جو سائن پیچھے ہوگا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میم ہو، طا ہو، جیم ہو یا پھر زا ہو، کچھ بھی ہو. تو جس آیت پر یہ کاف ہوگا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہاں پہ بھی جو پیچھے والا سائن ہے اس کا حکم یہاں پر بھی ہے. تو کذالک کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح. تو کاف مخفف ہے کذالک، یعنی پیچھے والا حکم یہاں پر بھی لگے گا. نیکسٹ ہے 3 نکات والے 2 وقف، اور یہ قریب قریب آتے ہیں. 3 ڈاٹ والے، یہ اوپر ان کی شیپ بنی ہے تو یہ قریب قریب آتے ہیں. تو بعض اوقات اس کو مع جو ہے مع کے ساتھ شو کرتے ہیں، اور یہ قریب قریب ہوتے ہیں اسی لیے عربی میں ان کو معانقہ کہتے ہیں. اور معانقہ کس کو کہتے ہیں؟ گلے ملنا، معانقہ کرنا، کسی کو گلے ملنا، کیونکہ یہ بہت قریب قریب ہوتے ہیں 2 وقف، اسی لیے ان 2 وقفوں کو معانقہ کہتے ہیں. اور بعض اوقات ان کو میم اور عین جو ہے معانقہ نہیں لکھا جاتا، جسٹ مع لکھا جاتا ہے. مع کا مطلب بھی معانقہ، یعنی وقف جو ہیں 2 قریب آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں وقف گویا کہ معانقہ کر رہے ہیں، قریب آ رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں. ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ایک پر ٹھہرنا چاہیے، دوسرے پر نہیں ٹھہرنا چاہیے. آپ کو الاؤ ہے کہ آپ پہلے والے 3 نکات پر 3 ڈاٹ پہ وقف کر لیں اور دوسرے پر جو ہے وصل کریں، ملا لیں. اور آپ کو یہ بھی الاؤ ہے کہ پہلے پر جو ہے وہ وصل کریں، دوسرے پہ سٹاپ کریں. دونوں صورتیں جو ہیں آپ کو جائز ہیں. تو یہ قرآن مجید کے تمام رموز اوقاف ہم نے ڈسکس کیے. آپ ان کو بار بار سنیں اور قرآن مجید کو ریڈ کرتے وقت کم از کم ایسا کریں کہ آپ 1 سے 2 رموز اوقاف، اگر طا اور لام اور میم آپ نے 3 ان کو ریوائز کیا، یاد کر لیا، تو تلاوت کرتے ہوئے آپ ان 3 لیٹرز کے جو رولز ہیں، رموز اوقاف ہیں، ان کو اپلائی کریں اور اسی طرح پریکٹس کرتے رہیں. کیونکہ آپ کو یاد کرنے سے نہیں آئیں گے، آپ کو پریکٹس کرنے سے آئیں گے. آپ 1 سے 2، اور ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی بار کمپلیٹ یاد کر لیں اور آپ کوشش کریں کہ ایک ہی بار میں جو ہے ان کو قرآن مجید میں اپلائی کروں گا اور میں اچھے سے ریڈ کر لوں گا اور مجھے یاد ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. آپ 1 سے 2 ان کو ان کی ڈیفینیشن یہاں سے یاد کریں، آپ لکھ بھی سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ قرآن ریڈ کرتے ہوئے ان کو رولز کو اپلائی کریں، سٹاپ کریں اور بار بار پریکٹس کریں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ مزید ایسی اچھی ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے، اور آپ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو. اوکے، اللہ حافظ.